السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع کے بارے میں بات کریں گے، ایک ایسے کچھ خاص دشمن کے بارے میں بات کریں گے جن کو ہم لوگ اپنے ہم سفر، ہم نوا، دل کا ڈگر، جان جگر، مقصد حیات، جواب حالات سمجھ کر ہم پانے، کمانے اور حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اصل میں وہ چیزیں ہماری دشمن ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو دشمن سمجھ کر اس سے دور بھاگیں گے تو یہ خود ہمارے پیچھے آئیں گی۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دشمن کی تعریف غلط دی گئی ہے۔ ہم لوگ انسان ایک دوسرے کو آپس میں دشمن سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا دشمن ہے، اس کے دل میں کینہ ہے، بغض ہے اور حسد ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم نہیں سوچیں گے ایک دوسرے کے بارے میں تو انشاءاللہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں میں جو آپس میں جو تضاد ہے، جو آپس میں فاصلے ہیں، جو آپس میں دشمنی ہیں، یہ نہیں ہوگی پھر انشاءاللہ۔ دشمن کی تعریف پہ اگر ہم آئے تو دشمن میں کتنے حروف ہے؟ 4 حروف ہے دشمن میں۔ پہلا جو حروف ہے اگر اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں تو اس میں آتا ہے دال۔ دال کی اگر ہم تعریف کریں، دال سے مطلب دنیا۔ یہ جو دنیا ہے نا، دنیا، اس کے پیچھے آپ لوگوں کو پتا ہو کتنی لڑائیاں، کتنے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ دنیا ہمارے دوست نہیں ہے، یہ دشمن ہے۔ اس کو ہم لوگ پانے، حاصل کرنے کے لیے کتنے لگے ہوئے ہیں، سارے مسلمان، ساری دنیا بھر کے لگے ہوئے ہیں، تمام انسان لگے ہوئے دنیا کو حاصل کرنے۔ ایسا نہیں ہماری دشمن ہے۔ ہم نے ایک واقعہ سنا تھا بہت پہلے، بچپن میں تقریباً ہم نے یہ واقعہ سنا تھا کہ ایک عورت ہوتی ہے جو سج دج کے ایک مزدور کے پاس آتی ہے جو کہ گندا وغیرہ ہوتا ہے، اس طرح اس کے کپڑے وغیرہ بھی اتنے صاف نہیں ہوتے، تو وہ اس کے پاس آتی ہے۔ وہ مزدور کو کہتی ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مزدور بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ اتنی خوبصورت عورت، اصل میں وہ خوبصورت عورت جو ہوتی ہے وہ دنیا ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو مزدور بڑا خوش ہے، ٹھیک ہے میں راضی ہوں۔ تو چلتے ہیں مولا کے پاس، یعنی عالم کسی عالم دین کے پاس چلے گئے، وہ تاکہ وہ ہمارا نکاح پڑھا دیں۔ تو جب ان کے پاس گئے تو عالم دین نے دیکھا کہ اتنی خوبصورت عورت جو کہ اس مزدور سے، اس گندے آدمی سے شادی کر رہی ہے۔ پھر اس عالم دین نے اس کو کہا کہ تم کیا اس کے لائق ہو، اس سے میں شادی کروں گا، یہ مجھ سے شادی کرے گی، تم نہیں ہو اس کے لائق، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ دونوں لڑ پڑے۔ وہ دونوں پھر گئے قاضی کے پاس گئے کہ فیصلہ سنا دیں، یہ مسئلہ ہے ہمارے پاس۔ تو قاضی خود کیا کہنے لگا؟ قاضی کہنے لگا کہ تم عالم دین ہو، تمہارا دین سے کام ہے، تمہارا اس سے کیا کام؟ اور اس کو جو مزدور تھا اس کو بھی بتا دیا کہ تم تو ہو ہی اس کے لائق نہیں، تم تو گندے ہو، تم سے کیا شادی کرے گی؟ تو قاضی خود بھی اس کے دل میں چور آ گیا کہ اس سے میں شادی کروں گا۔ تو پھر اس دنیا نے فیصلہ کیا کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ میں بھاگتی ہوں، جس نے مجھے پکڑ لیا میں اس کی ہو گئی۔ تو وہ بھاگنے لگ جاتی ہے اور پیچھے قاضی، وہ زمیندار بھی اور عالم دین بھی، وہ تینوں اس کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ تو جب وہ بھاگتے ہیں، آگے کنواں سا آ جاتا ہے، گڈھا سا آ جاتا ہے، اس میں وہ گر جاتی ہے دنیا، اور یہ تینوں بھی گر جاتے ہیں۔ اور اس گڈھے کو کیا کہتے ہیں؟ قبر۔ یعنی دنیا کے پیچھے سارے بھاگتے ہیں، قاضی بھی، عالم دین بھی اور زمیندار بھی، یہ سارے بھاگتے ہیں، حتیٰ کہ قبر تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہ دنیا کو حاصل نہیں کر پاتے۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ آج کل کے لوگ جو ہے وہ دنیا کو اپنا سمجھتے ہیں کہ یہ زمین میری ہے، یہ دوزر ہے، یہ میری ہے۔ اصل میں انسان جو ہے اس زمین کا ہوتا ہے۔ انسان کی زمین صرف وہ ہے، کسی بھی شخص کی زمین صرف وہ ہے جس میں وہ مدفون ہے، تو وہ اس کی زمین ہوگی، باقی اس کی زمین کوئی نہیں ہے۔ جو آج کل لڑ رہے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں اس زمینوں پہ کہ یہ میری زمین ہے، یہ میری زمین ہے، اصل میں وہ اس کی نہیں ہوتی۔ انسان زمین کا ہوتا ہے، جس میں وہ مدفون ہوتا ہے وہ اس کی زمین ہو جاتی ہے۔ تو دال سے آپ لوگوں کو یہ کنسیپٹ آگے ہوگا کہ دال سے کیا مراد ہے؟ دال سے دنیا۔ اب شین آتا ہے دوسرا حروف، شین سے شیطان ہے۔ شیطان آپ لوگوں کو پتہ ہے جو کہ کھلا ہمارا دشمن ہے، جس نے اللہ پاک سے وعدہ کیا ہے کہ میں انسانوں کو ورگلاتا رہوں گا حتیٰ کہ اس کو میں جہنم تک نہ پہنچاؤں۔ پھر اللہ پاک نے بھی وعدہ کیا کہ جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو ہم پہ یہ ہے کہ شیطان کے جو وساوس آتے ہیں، جو وسوسے ڈالتے ہیں ہمارے دلوں میں، ان پہ ہم توبہ کریں۔ اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو وہ توبہ کریں۔ تو یہ 2 حروف واضح ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اب تیسرا جو لفظ ہے ہمارے پاس دشمن میں، وہ ہے مال۔ مال جو ہے سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے۔
دنیا بھی ہے، دنیا میں مال و زر آتا ہے، لیکن یہ جو میم ہے دشمن کا استعمال اس لیے واضح کیا گیا ہے کیونکہ اس میں بہت ساری دشمنیاں بنتی جاتی ہیں۔ انسانی دشمن اس مال کی وجہ سے ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں کہ اس نے میرے مال چوری کیا، اس نے میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، تو اس حوالے سے یہ ایک دوسرے کو دشمن سمجھتا ہے۔ اصل میں دشمن ہمارا مال ہے، انسان نہیں ہوتا، مال دشمن ہوتا ہے ہمارا۔ مال پہ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے جو کہ فضائل صدقات میں بھی لکھا ہوا ہے کہ قیس رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک بڑے بزرگ تھے اور غنی بھی تھے، انہوں نے تقریباً سارے گاؤں کو انہوں نے قرضہ دیا ہوا تھا۔ گاؤں کے غریب لوگ تھے وہاں پہ، پھر ان کے پاس آتی ہیں، ان کو قرضہ دیتا، ان کی ضروریات پورے کرتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ان کے کچھ اچھے دوست بھی تھے جن کو بہت زیادہ قرضہ دیا ہوتا ہے انہوں نے۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قیس رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے دن کا 2-3 دن تک کوئی عیادت کے لیے نہیں آ رہا۔ تو جب عیادت کے لیے نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، میرے اتنے اچھے دوست تھے، سارے گاؤں کے ساتھ میرے اتنے اچھے تعلقات تھے، تو کیوں نہیں آ رہا ہے؟ گھر والوں سے پوچھا کہ کوئی میرے عیادت کے لیے نہیں آیا۔ پھر انہوں نے کہا، گھر والوں نے ان کو کہا کہ اصل میں یہ جو گاؤں کے لوگ ہیں یہ بڑے غیرت مند ہیں اور یہ شرما رہے ہیں کیونکہ آپ کو مشکل حالات آئے ہوئے ہیں، سب پہ آپ کو قرضہ ہے اور ان کے پاس کچھ ہے نہیں آپ کو دینے کے لیے۔ یہ شرما رہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مجبوری میں ہم سے قرضہ مانگ لے اور ہمارے پاس ہو نہیں، ہمارے بس میں نہ ہو، تو اس سے ہم شرمندہ ہو جائیں گے، یہ بھی شرمندہ ہو جائے گا، اس کا جو تھا بھروسہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ستیہ ناس ہو اس کم بخت مال کا۔ پھر ایک شخص کو بلایا اور مسجد میں جا کے اعلان کروایا کہ قیس رحمۃ اللہ علیہ کا جن کو بھی قرضہ تھا، جن پہ بھی ان کا قرضہ تھا، سب کو معاف کر دیا۔ تو جب یہ گاؤں والوں نے سنا، ان کے دوستوں نے، تو سارے گاؤں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا اس کے دروازے کے سامنے، اور ہجوم دڑا دڑ اندر آتا گیا، حتیٰ کہ اس کا دروازہ کتاب میں لکھا ہے کہ وہ دروازہ توڑ دیا انہوں نے، دروازہ ٹوٹ گیا اس ہجوم کی وجہ سے۔ یعنی یہ مال اتنا بڑا ہمارا دشمن ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا جملہ قیس رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ کم بخت مال جو ہے یہ دوستوں کے رشتہ داروں کی ملاقات بھی چھڑوا دیتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں نفس نفسی کا دور ہے، اسی مال کی وجہ سے جو ہے دشمنیاں بھی بڑھتی ہے اور فاصلے بھی آتے ہیں رشتوں میں۔ آج کل ایک دوسرے کے پاس ہم جاتے بھی نہیں ہیں اسی مال کی وجہ سے۔ اور چوتھا جو لفظ ہے دشمن میں ہمارا وہ ہے نفس۔ نفس آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نفس ہمارا کھلا دشمن ہے، جو نفسانی خواہشات ہیں جن کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، جن کو ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اصل میں یہ پورے نہیں ہوں گے۔ یہ خواہشات صرف مٹی ہی کر سکتی ہے، قبر کی مٹی ہی یہ خواہشات پوری کر سکتی ہے۔ جب پیٹ کے اندر مٹی چلے جائے، پورے جسم کے اندر مٹی چلی جائے، تب جا کے یہ خواہشات ختم ہوں گے، ورنہ اس دنیا میں تو یہ نہ پورے ہوں گے اور نہ پورے ہو سکیں گے۔ میری باتیں سننے کا بہت شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا طلحہ ادریس۔